الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان کی طاق راتوں کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے، کوئی مراد لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا شروع ہے، اور یہ عشرہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں اور روایات میں آتا ہے کہ اس عشرے میں کثرت سے عبادات کرنی چاہیے، ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیگر تمام کام کاج چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہم اجرنی من النار پڑھیں۔ تو ان میں جو ہے طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، تو لیلۃ القدر انتہائی بابرکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام یعنی حکم نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اب وہ طاق راتیں کون سی ہیں جس میں عبادات کرنی چاہیے، تو اس میں ہمیں علامات شب قدر کو جاننا بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے۔ تو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت معاب میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو۔ جیسا کہ آج رات 25ویں شب ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر طرح اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ تو اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سی علامات لے کر آئیں گے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جو سمندر کا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ سمندر کا پانی اس رات میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی علامات نظر نہیں آتی ہیں، تو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور گناہوں سے لت پت انسان کبھی بھی ان نظاروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ تو 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر بن رہی ہے۔ کیونکہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے وہ اگر جمعۃ المبارک کو ہو تو 27ویں شب ہی طاق راتوں میں شب قدر کہلاتی ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بھی سن لیجئے کہ رمضان کی طاق راتوں میں اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب طاق رات آئے، جیسے اب 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں شب ہے، یہ 3 راتیں ہیں، ان میں آپ اپنی مرادیں مانگ لیں، اپنی دلی حاجات پوری کروا لیں۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جیسے کہ
آپ نے جب عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اس 2 رکعت میں آپ نے 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں، دونوں رکعتوں میں 15 مرتبہ، یہ ٹوٹل 30 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ اور یہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ قدر کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تو آپ کی یہ رات عبادت میں شمار ہو جائے گی سورہ قدر پڑھنے سے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ آپ نے کثرت سے جو ہے وہ دعا ضرور پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔